پاکستان بنا بھی خون سے ہے اور اس کو بچانے کے لیے بھی خون کی ضرورت پڑے تو ہم کسی خون سے گریز نہیں کریں گے۔ 10 لاکھ شہیدوں نے اس وطن کے لیے خون پیش کیا ہے۔ 10 لاکھ شہیدوں کا خون اس کی بنیادوں میں پڑا ہے۔ میں اس شخص کو کبھی بھول نہیں سکتا جس نے خود مجھے یہ کہانی سنائی، آج بھی زندہ ہے، وہ بڑھاپے کی اس عمر میں ہے کہ اب آنا جانا معطل ہو گیا ہے۔ اس نے کہا کہ ہم جب پاکستان کے لیے سفر کر رہے تھے، راستے میں سکھوں نے یلغار کی اور ہمارا مختصر سا قافلہ تھا، کماد کے کھیت میں چھپ گیا۔ باہر سکھ بو سونگ رہے تھے کہ شاید یہاں کچھ چھپا نہ ہو۔ ہم نے اپنے دم جو ہیں وہ دبائے ہوئے تھے۔ ایک چھوٹا سا بچہ تھا جو کماد کے اس کھیت میں گرمی کی شدت کی وجہ سے روتا تھا، تو سارے لوگ اس کی ماں کو گھورتے تھے، تو اس کی ماں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کا گلا دبا دیا۔ یہ کوئی تماشا نہیں ہے، پاکستان کتنے لوگوں کے خون پر مرز وجود میں آیا۔ میں ایک شخص کی کہانی پڑھ رہا تھا، وہ کہتا میں ایک کھیت میں چھپا تھا اور پیچھے سے سکھ اور آگے ستلج کا دریا تھا، اور میں نے سوچا کہ مجھے تیرنا تو آتا نہیں، لیکن کوئی لکڑی پکڑ کر کے میں دریا کے اندر داخل ہو جاؤں، اگر بچ سکا تو بچ جاؤں گا، نہیں تو سکھوں کی تلوار کا شکار تو نہیں ہوگا، موج دریا میری قبر بن جائے گی۔ وہ کہتا ہے کہ جب میں دریا میں ایک لکڑی لے کر چھلانگ لگائی تو میں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ دریا میں تھے، اور میں نے کہا شاید یہ بھی چھلانگیں لگا کے تیر رہے ہیں، لیکن جب میں نے دیکھا تو سارا دریا لاشوں سے بھرا ہوا تھا۔ میں ان میں سے ایک زندہ تھا جو اس لکڑی پہ تیر رہا تھا، باقی ساری لاشیں جو ہیں وہ دریا میں بہہ رہی تھی۔ پاکستان کی طرف آنے والے جتنے بھی راستے تھے، گرداسپور، امرتسر، ہوشیارپور یا جتنے بھی علاقے تھے، راستے میں کوئی کنواں ایسا نہیں تھا جس میں مزید لاشوں کے گرنے کی گنجائش موجود ہو۔ ہندو لوگ اور جو سکھ لوگ بیٹیوں پہ اور عورتوں پہ حملہ آور ہوتے اور وہ اپنی آبرو بچانے کے لیے ان کنووں کے اندر چھلانگ لگا دیتی، اور بہت ساری عورتیں اس وقت ان کے نرغے میں اور ان کے ہتھے چڑھ گئی تھی، اور آج تک جو ہے وہ ان کے بیٹوں کی مائیں ہیں۔ کچھ وقت قبل پاکستان کا ایک فوجی انڈیا کا بارڈر کراس کر جاتا ہے کشمیر کی جانب سے، وہاں کے مقامی لوگ پکڑ لیا اور سمجھا کہ یہ کوئی سمگلر ہے، گھر میں قید کر دیا کہ صبح ہوگی تو اپنی ملٹری کے سپرد کریں گے۔ وہ کہتا ہے کہ میں کمرے میں قید تھا کہ رات کا پچھلا پہر ہوا تو مجھے ایک سایہ سا دکھائی دیا، میں نے نظر اٹھا کے دیکھا تو ایک بوڑھی عورت کھڑکی پہ کھڑی تھی اور بڑے غصے اور نفرت سے میری جانب گھور رہی تھی۔ میں نے اٹھ کے کہا کہ کیا ماجرا ہے؟ تو اس نے بڑے غصے سے کہا ہم نے تمہیں پاکستان اس لیے بنا کے دیا تھا کہ وہاں تم سمگلنگ کرو۔ کہتے ہیں میں نے اس کو کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سمگلر نہیں ہوں، میں فوجی ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان تم سکھوں نے کب بنایا تھا؟ تم نے تو پاکستان بنتے ہوئے جو قیامت توڑی تھی وہ ہم بھول نہیں سکتے۔ ماؤں کی گود سے بچے چھین کر سیک کر پان کی نوک پہ چڑھاتے اور پھر ان کو پٹک کے زمین پہ مارتے اور بچے کا پیٹ پھٹ جاتا اور ہڈیاں ٹوٹ جاتی، لیکن ماں کیا کہتی؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو کہا تم نے تو اس وقت بڑے غضب ڈھائے تھے، تم نے پاکستان کب بنایا تھا؟ تو اس خاتون نے جو جواب دیا وہ سنو۔ اس نے کہا کہ جب پاکستان بنا تو اس وقت بہت ساری بیٹیاں اٹھا لی گئیں، ان بد نصیب عورتوں میں سے ایک میں بھی ہوں، اور اب ان کے بیٹوں کی ماں ہوں۔ میں تجھے ایک بات کہتی ہوں، اگر تمہارا کسی طرح چھٹ کے پاکستان جانا ممکن ہوا تو پاکستانی قوم کو یہ میرا پیغام دے دینا، وہ یہ کہ پاکستان اتنا مقدس ملک ہے، اس سے کوئی غداری اور بے وفائی نہ کرے، خیانت نہ کرے۔ میرے بچوں کو جب بخار آتا ہے تو میں پاکستان کا نام لے کے دم کر دیتی ہوں، اللہ شفا عطا فرما دیتا ہے۔ یہ اتنا معزز اور اتنا معتبر ملک ہے، تو یہ پاک دھرتی ہے، یہ مقدس جگہ ہے۔ مدینہ طیبہ اور حرمین کے بعد مقدس ترین جگہ جو ہے ہم پاکستان کو سمجھتے ہیں، اور یہ وہ سرزمین ہے کہ جس نے اسلام کی نشہ ثانیہ کے لیے بنیادی پلیٹ فارم بننا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اس دھرتی سے حضور علیہ السلام کو خاصی محبت اور انس تھا۔ ایک روایت جس کو امام حاکم نے اپنی مستدرک میں روایت کیا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کو اس دھرتی سے، اس جگہ سے جو پیار کی کہانی ہے، اس کو حضرت اقبال نے ایک جگہ بیان کیا کہ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ تو حضرت علی روایت کرتے ہیں اطیب ریح فی الارض الہند، سب سے مقدس خوشبو جو محسوس کی گئی وہ ہند کی خوشبو تھی، سب سے زیادہ طیب اور ستھری، اور یقیناً اس دھرتی سے ہی غزوہ ہند لڑا جائے گا،
جس کی بشارت میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ کتب احادیث کے اندر کتاب الجہاد میں باب و غزوۃ الہند موجود ہے، جس میں مختلف احادیث میں مختلف اصحاب سے مروی روایات موجود ہیں، اور ان میں اس غزوے کی بشارت دی ہے، بلکہ اس کو بہترین غزوہ قرار دیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوۃ الہند، حضور علیہ السلام نے ہم سے غزوہ ہند کا وعدہ فرمایا ہے۔ اور اب حضرت ابو ہریرہ کے اپنے لفظ سنیے، فَإِنْ أَدْرَكْتُهَا أُنْفِقُ فِيهَا نَفْسِي وَمَالِي، کہا اگر میں اس غزوے کو پالوں تو میں اپنا سارا مال اور جان قربان کر دوں، اور اگر وَإِنْ قُتِلْتُ كُنْتُ أَفْضَلَ الشُّهَدَاء، اور اگر میں شہید کر دیا جاؤں تو پھر میں افضل الشہداء کہلاؤں۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آرزو ہے۔ اور دوسری روایت حضرت ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے غلام حضرت ثوبان سے مروی ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اصابتان من امتی احرزہم اللہ من النار، میری امت کے دو گروہ ہیں جن کو اللہ نے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہوا ہے۔ وہ دو گروہ کون کون سے ہیں؟ اصابت تغزو الہند و اصابت تکون مع عیسی ابن مریم، کہا ایک وہ گروہ جو ہند میں غزوے میں شامل ہوگا، اور دوسرا وہ گروہ کے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دجال کے مقابلے میں لڑے گا۔ ان دو گروہوں کو اللہ نے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہوگا۔ میں فیصل آباد میں گفتگو کر رہا تھا تو مجھے ایک نوجوان نے کہا کہ یہ غزوہ کیسے ہوگا؟ غزوہ تو ہوتا جس میں حضور شریک ہو، تو جس میں حضور شریک نہیں ہوتے تھے تو ان جنگوں کو سریہ کہا جاتا تھا، تو یہ غزوہ کیسا ہوگا جبکہ قرب قیامت میں ہوگا؟ تو میں نے کہا یہ غزوہ اس معنی میں ہوگا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی روحانی تائید اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی روحانی شرکت اس غزوے میں ہوگی، اور حضور خود قیادت فرمائیں گے۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وطن کے ساتھ اپنی محبتوں کو، اپنے پیار کو کئی مواقع پہ ظاہر فرمایا ہے۔ جن دنوں کے اندر 65 کی جنگ لڑی گئی ہے، کچھ لوگ جو مدینہ المنورہ میں حضور کے روضے کے آس پاس جھاڑو دیتے ہیں، انہوں نے باقاعدہ خواب دیکھے جو بعد میں بیان کیے اور پاکستان کے مختلف جرائد اور اخبارات میں چھپے، کہ 5 لوگ مواجہ شریف سے روضہ انور سے نکل رہے ہیں اور جنگی لباس پہنا ہوا۔ تو عرض کی گئی، انہوں نے کہا کہ حضور آپ اس وقت ہنگامی حالات میں کہاں جا رہے ہیں؟ تو ارشاد فرمایا کہ پاکستان پر انڈیا نے حملہ کر دیا، میں مدد کے لیے جا رہا ہوں۔ اور پھر یہ بات پاکستان کی عسکری تاریخ کا عجوبہ ہے کہ صرف 30 سیکنڈ کے اندر، آدھے منٹ کے اندر 65 میں ہم نے انڈیا کے 3 جہاز گرائے تھے۔ صرف 30 سیکنڈ کے اندر 3 جہاز مار گرائے تھے۔ کیا یہ ہماری توپوں کا کمال تھا یا محمد عربی کی نگاہوں کا کمال تھا؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ پاکستان جو ہے یہ مٹنے کے لیے مارز وجود میں نہیں آیا، حضور کی نگاہ فیض سے قیامت تک قائم رہنے کے لیے مارز وجود میں آیا۔ پاکستان ابھی دودھ پیتا بچہ تھا کہ انڈیا نے سازشیں شروع کر دی، لیکن اتنا طویل عرصہ ہو گیا، آج ہم 64واں آزادی کا جشن منا رہے ہیں۔ وہ اس وقت پاکستان جس حالت میں ہے یہ پریشان کن حالات ہے، لیکن پھر بھی اللہ کا کرم ہے کہ آزاد ہے۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ ہر چند بگولا مضطر ہے، ہر چند یہ خاک آباد سہی، ایک وجد تو ہے ایک رقص تو ہے، بے چین سہی برباد سہی۔ جو بھی ہیں ہم آزادی کی سانس تو لے رہے ہیں، لیکن اس وقت سے لے کر 64 سال ہوئے پاکستان کے خلاف داخلی اور خارجی سازشیں ہو رہی ہیں۔ عالمی غنڈے پاکستان کے وجود کو مٹانے کے لیے کوشاں ہیں، لیکن اللہ کے فضل سے دنیا کے خطے پہ آج بھی پاکستان موجود ہے۔ یوگوسلاویہ کی آپ پوزیشن دیکھیں، دنیا کی 5ویں بڑی آرمی تھی، لیکن جب عالمی طاقتوں نے اس کو برداشت نہ کیا تو 3 سال کے اندر اس کو ٹکڑوں میں بانٹ کے رکھ دیا۔ یوگوسلاویہ 3 سال کا جھٹکا نہیں سہ سکا، اور پاکستان 64 سالوں سے جو ہے وہ چرکے سہ رہا ہے۔ اور یہ جو 10-11 سال ہو گئے ہیں جب سے وہ بدبخت ڈکٹیٹر مشرف آیا ہے، اس وقت سے لے کر آج تک پاکستان کے خلاف غیر اعلانیہ اور کھلی جنگ جاری ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان اللہ کے فضل سے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہے، اس لیے کہ اس پاکستان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تائید اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر عنایت حاصل ہے۔ اور پاکستان کو دنیا کے خطے پہ مٹایا نہیں جا سکتا۔ ابھی قاری صاحب بتا رہے تھے کہ وہ انڈیا میں کوئی لڑکی ہرزہ سرائی کر رہی ہے کہ ہم پاکستان کو توڑ دیں گے، وہ تو اس دن نہیں کہتے تھے جس دن پاکستان بنا تھا، وہ کہتے ہیں یہ چند دنوں کی بات ہے، یہ ہماری جھولی میں آ گرے گا پاکستان پکے ہوئے پھل کی طرح، اور ہم سے بھیک مانگیں گے یہ لوگ۔ لیکن 64 سال ہو گئے، ان کی آرزو نہیں پوری ہوئی۔ وہ آج بھی اکھنڈ بھارت کی بات کرتے ہیں، انہوں نے پاکستان کو قبول نہیں کیا ہے، اور آج بھی ان کے جو گماشتے ہیں اور ان کے جو پیروکار ہیں، آج بھی وہ 2 قومی نظریے کی مخالفت کرتے ہیں۔ مختلف فورم پہ، مختلف آرٹیکل میں
اور مختلف مقامات پر جو ہے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ پاکستان کو بننا ہی نہیں چاہیے تھا. ہمارے پاکستان کے چوٹی کا سیاستدان جس کے آگے حکومتیں ہاتھ جوڑتی ہیں ہر دور کے اندر، وہ کراچی سے جو ہے وہ گیا انڈیا میں اور جا کے وہاں اس نے کہا کہ پاکستان بننا تاریخ کی سب سے بڑی غلطی تھی. لیکن پاکستان کے آیان سلطنت اور حکومتیں ان کو کوئی ہوش کے ناخر نہیں ہیں، بلکہ اپنی حکومتوں کو مستحکم کرنے کے لیے پاکستان کی بنیادوں سے کھیلتے ہیں. پاکستان کا جو قانون ہے اس کے آرٹیکل 62 اور 63 کے اندر لکھا ہوا ہے ہر وہ شخص جو پاکستان کی بنیادی اساس سے اتفاق نہیں رکھتا اس کو پاکستان میں الیکشن لڑنے کا حق نہیں ہے. لیکن وہ لوگ ہی دوبارہ منتخب ہو کر کے آ جاتے ہیں. وہ شخص بھی جس نے کہا تھا ہم پاکستان بننے کے گناہ میں شریک نہیں ہے، آج منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے. آج منزلیں ان کا مقدر ہوئی ہیں اور وہ پاکستان کی تقدیر سے جیسے چاہتے ہیں کھیل سکتے ہیں اور کھیل رہے ہیں. لیکن میں یہ بات آپ کو بتاتا ہوں، انڈیا کے مختلف لوگ ان کے سینوں کے اندر قہر و غضب بھرا ہوا ہے کہ ہم مٹا دیں گے، توڑ دیں گے، ٹکڑے کر دیں گے. یہ نوالے کا ٹکڑا مانگے گی ہم سے. کیا کچھ ان کے چینل پہ روز ہوتا ہے اور وہ کیا کچھ پاکستان کے خلاف زہر نہیں ہوا ہے. ہم تو محبت کی پینگیں بڑھاتے ہیں اور ہم ان کے ساتھ تجارت کرنے کے لیے بےتاب ہیں. لیکن ان کی پوزیشن دیکھیے، ان کے جو ہے وہ ٹی وی اینکر دیکھیں، ان کے جو ہے وہ صحافی دیکھیں، ان کے قوم کے لوگ دیکھیں، اور وہاں کے جو ہے وہ دو قومی نظریے کے مخالفین جو ہے وہ کلمہ گو ہیں ان کو بھی دیکھ لیں. یہ پچھلے دنوں کے اندر ایکسپریس کے اوپر جو ہے وہ ایک انٹرویو جاری کیا گیا تھا اسد مدنی کا، اس کو آپ دیکھیں. جو ہے وہ نیٹ پہ جائیں اور جا کے ایکسپریس سے اس کے نام پہ لکھیں اور دیکھیں کہ اس نے کیا جو ہے وہ کہا ہے اور پاکستان کے بننے کی کیسے مخالفت کی ہے. وہ پوری ہندوستانی قوم وہ کس طرح پاکستان کے خلاف زہر اگل رہی ہے اور ہم ان سے دوستی کا ہاتھ بڑھانے کے لیے بے چین ہیں. ہم اس کو بڑا بھائی سمجھتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم تعلق رکھنا چاہتے ہیں. جب تک ہم دشمن کو دشمن نہیں سمجھیں گے اتنی دیر تک جو ہے وہ اپنے آپ کو مضبوط نہیں کر سکیں گے. باقی یہ بد نصیب لوگ، ان لوگوں کا مقدر، ان لوگوں کی قسمت ہی نہیں ہے کہ پاکستان کو آگے لے کے جائیں. انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ پاکستان میں صالح قیادت آئے گی، پھر پاکستان کے اندر ہر طرح کے وسائل اللہ تعالیٰ جل شانہ اس طرح کھڑے کر دے گا کہ جس طرح جو ہے وہ پانی کی طرح بہا دیے جاتے ہیں. پاکستان کے اندر اللہ کے فضل سے یہ ڈاکٹر سمر مبارک کا بیان تھا کہ اتنا کوئلہ ہے ہم 500 سال تک قوم کو انرجی فراہم کرتے رہے بجلی سمیت، تو 500 سال تک جو ہے وہ کوئلہ ختم ہونے کا نام نہ لے. اس طرح بہت کچھ ہے جو پاکستان کے پہاڑوں میں معدنیات کی صورت میں رکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرسبز زمینیں دی ہیں، پہاڑ دیے ہیں، دریا دیے ہیں، چاروں موسم دیے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت اور کرم نوازیوں کا مظہر ہے یہ خطہ، اور اس خطے کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے اور اس کے لیے ہم نے کوشاں رہنا ہے. پاکستان میں نظام مصطفیٰ کے لیے اپنے نعرے کو کبھی بھی نہیں چھوڑنا ہے، اور یہی پاکستان کا مقصوم ہے. اصل ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، میرا تجزیہ یہ ہے، میں جگہ جگہ یہ کہتا ہوں، یہ ہمیں سزا مل رہی ہے. ہم نے اس نعرے سے بے وفائی کی ہے. ہم نے یہ اعلان کیا تھا، یہ بات کہی تھی، یہ نعرہ لگایا تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. قانون ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ. لیکن آج ہم وہ نعرہ چھوڑ چکے ہیں، ہم وہ نعرہ نہیں لگا رہے. نہ کسی سیاسی جماعت کے پاس وہ نعرہ رہا ہے، اور نہ ہی ممبر و محراب سے اس زور سے وہ نعرہ لگایا جاتا ہے جس زور سے ماضی میں وہ نعرہ لگایا جاتا تھا. اور اس کی سزا یہ ہے کہ ہمارے اوپر نااہل، بدبخت اور لٹیرے اور ڈاکو قسم کے حکمران ہر دور میں مسلط کر دیے جاتے ہیں اور وہ غیروں کے علاقار بن جاتے ہیں. مغرب چاہتا ہے کہ پاکستان کے وجود کو مٹا دیا جائے اور اس کو دبئی کے سائز کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بانٹ دیا جائے تاکہ اس کو پھر توڑنا اور ختم کرنا آسان ہوگا. ہماری نظریاتی اساس پہ بھی حملہ ہے، ہماری جغرافیائی اساس پہ بھی حملہ ہے. لیکن اگر ہم پاکستان کے لیے آگے بڑھتے ہیں اور کوئی کردار ادا کرتے ہیں اور کسی صالح قیادت کا انتخاب کرتے ہیں تو یہ ہماری سعادت مندی ہوگی. اگر نہیں ہم یہ ذمہ داری سر انجام دیتے تو ہم مٹ جائیں گے، لیکن پاکستان نہیں مٹے گا. یہ پاکستان مٹنے کے لیے بنا ہی نہیں تھا، یہ پاکستان قیامت تک قائم رہنے کے لیے جو ہے معرض وجود میں آیا تھا. اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے وہ بنیادی پلیٹ فارم جس کا تذکرہ میں نے جو ہے وہ سنن نسائی کی ان 2 احادیث سے آپ کے سامنے رکھا جس میں حضور علیہ السلام نے غزوہ ہند کی بشارت دی. وہ لوگ یہاں سے اٹھیں گے، پاکستان سے اٹھیں گے. اور روایت میں آتا ہے مشکات اٹھائے کالے جھنڈے والے لوگ جو ہیں وہ خراسان کی جانب سے آئیں گے اور پھر یہاں سے لوگ اٹھیں گے اور پھر دلی کو کیپچر کریں گے. اس کے بعد ترکوں کے ساتھ جا کے ملیں گے، پھر بیت المقدس کے اوپر اسلام کا جھنڈا لہرائیں گے. اور پھر وہ وقت دیکھنے عالم اسلام کو نصیب ہوں گے کہ دنیا کے اوپر اگر کوئی یہودی، اگر کوئی عیسائی کسی درخت کی اوٹ میں کسی پتھر کے پیچھے چھپ کے پناہ مانگنے کی کوشش کرے گا تو وہ پتھر بھی اس کو پناہ نہیں دے گا. وہ بھی مسلمان مجاہد کو کہے گا ادھر آئیے ظالم میرے پیچھے چھپا ہوا ہے.
اور جب دنیا کے اوپر آخری یہودی کا قتل کر دیا جائے گا تو دنیا کے اوپر وہ پائیدار امن پیدا ہو جائے گا. دنیا کے اوپر امن کی بربادی اور بگاڑ کا سبب یہود ہیں. عیسائی جو ہیں یہ مورا بنے ہوئے ہیں اور پیچھے یہودی ہیں جو کار فرما ہیں. اوباما نے کہا تھا اپنی الیکشن مہم میں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا کے اوپر امن قائم کریں تو 2 شہروں کو مٹا دو, ایک مکہ المکرمہ کو, ایک مدینہ الرسول کو. تو میں نے اس وقت کہا تھا, جو میری نحیف اور کمزور آواز ہے, جگہ جگہ کہا تھا, آپ کے ڈسکے میں بھی کہا تھا, میں نے کہا تھا دنیا کے اوپر امن کی ضمانت یہ 2 شہر ہیں, یہ بلد الامین اور یہ شہر رسول, جہاں جانور کو شکار کرنا بھی جائز نہیں ہے. یہ امن کی ضمانت شہر ہیں. باقی رہی بات جو ہے وہ بش کی اور اوباما کی, اس کا باپ بھی مر گیا یہ کہتے ہوئے, اور یہ آرزو اس کے سینے میں مچلتی رہی. حرمین طیبین کی حفاظت اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لی ہے, بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب دجال آئے گا تو وہ حرمین میں داخل نہیں ہو سکے گا. اللہ نے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں جو جرف سے اس کو دور دھکیل دیں گے. وہ تو تمہارا باپ دجال بھی داخل نہیں ہو سکے گا, اور مدینے کا تم کیا بگاڑ سکتے ہو. اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے. دنیا کے اوپر یہ امن کے شہر ہیں. باقی رہی بات دنیا کے اوپر بے امنی کی, دنیا کے اوپر اتنی دیر تک پائیدار امن قائم نہیں ہو سکتا جب تک ایک یہودی بھی دھرتی پہ موجود ہے. چونکہ شر اور فساد شروع سے ان لوگوں نے پھیلائی ہے. آپ تاریخ پڑھ لیں اپنی کہ ان لوگوں نے جو ہے شر پھیلائی ہے. اسی لیے میرے رب نے کہا تھا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء, اے ایمان والو یہودیوں اور عیسائیوں کو کبھی بھی اپنا دوست نہ بنانا, یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے ہیں. بلکہ ہمیں تو یوں درس دیا گیا ہے من لم یجد صدقہ فلیلعن الیہود, اگر کسی کے پاس صدقہ دینے کے لیے کچھ نہ ہو تو وہ یہودیوں پر لعنت کرے, اللہ صدقے کا ثواب عطا فرما دے. اس لیے یہ پاکستان مٹنے کے لیے مارز وجود میں نہیں آیا, یہ قیامت تک قائم رہنے کے لیے مارز وجود میں آیا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اس ملک کی حفاظت کرنی. اس کو مٹانے والے آپ مٹ جائیں گے. بابا اشفاق نے وہ زاویہ نامی کتاب میں لکھا ہے کہ پاکستان کی مثال حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی طرح ہے. یہ پاکستان ایک معجزے سے مارز وجود میں آیا, معجزے سے قائم ہے, اور جس نے اس کی تقدیر سے کھیلنے کی کوشش کی وہ خود مٹا دیا جائے گا, اس کا نام و نشان مٹ جائے گا. اور آپ ماضی بھی جانتے ہیں اور مستقبل میں بھی آپ دیکھیں گے کہ جس نے بھی اس ملک کو جو ہے وہ دیدہ اور نادیدہ جس طرح سے بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کی وہ مٹا دیا جائے گا, برباد کر دیا جائے گا. اور یہ وطن, یہ پاکستان, یہ ملک قیامت تک مارز وجود میں رہے گا. انڈیا کو بڑا شوق ہے کہ آج میری پشت کے اوپر امریکہ کا ہاتھ آ گیا ہے اور جو میں چاہوں کر لوں وہ ہمیں آنکھیں دکھا رہا ہے. اور اس کی دوسری جو ہے وہ آشیروادی اور اس کی خوشی کا سبب یہ ہے کہ پاکستان کے اوپر جو تخت و تاج کے مالکان بیٹھے ہوئے ہیں وہ انتہائی بزدل اور کمزور ہیں, اور جو ہے وہ پاکستان کے اندر تیسرا دہشت گردی کا ایک جو نیٹ ورک را موساد اور راما نے پھیلایا ہوا ہے, اس کی وجہ سے جو ہے وہ پاکستان کے اندر ایک شرانگیزی ہے, فرقہ واریت کی آگ جل رہی ہے. اس لیے یہ وہ آئیڈیل حالات سمجھتا ہے پاکستان کو جو ہے وہ مٹانے کے لیے. سب سے بڑا ڈر اس کو ہمارے ایٹم بم سے ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو میزائل سسٹم دیا ہے, حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جو ہے وہ تمہاری طاقت تیروں سے ہے, اور اس دور کے سب سے بڑے تیر جو ہیں وہ میزائل ہیں. اور پوری دنیا کے اوپر یہ بات میں آپ کو بتاؤں, جھکنے کی یہ ہمارے حکمران تو بے غیرت ہیں, یہ تو جو ہے وہ بدبخت اور بد نصیب اور بزدل اور مغرب کے ایجنٹ ہیں, اس لیے یہ بات نہیں کرتے. اللہ نے پاکستان کو جو میزائل سسٹم دیا ہوا ہے, یہ میں آپ کو بتاؤں, اللہ بھلا کرے ڈاکٹر قدیر کا, اللہ بھلا کرے ڈاکٹر سمد مبارک اور ان لوگوں کا جنہوں نے پاکستان کو مضبوط کیا. ان حالات کے اندر یہ کیوں پاکستان کے اوپر حملہ نہیں کرتے ہیں؟ پاکستان کا جو میزائل سسٹم ہے اللہ کے فضل پہ دنیا کا سب سے فاسٹ سسٹم ہے, اور اتنا فاسٹ سسٹم کسی ملک کے پاس موجود نہیں ہے میزائل سسٹم جو پاکستان کے پاس موجود ہے. یہ پاکستان کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے تو صحیح, ہم یہاں سے فائر کریں گے تل ابیب کے پر کچے اڑا کے رکھ دیں گے انشاءاللہ, یہاں سے فائر کریں گے انڈیا کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیں گے. وہ اپنے مضبوط بنکروں کے اندر بھی مضبوط نہیں رہیں گے, انہیں پتہ ہے اس بات کا. اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو وہ تیر دیا ہے جس کا حضور نے فرمایا تھا کہ تمہارے تیروں سے تمہاری قوت ہے, تو یہ تیر اللہ نے پاکستان کو دیے ہوئے ہیں. ہمارے پاس غوری بھی موجود ہے, ہمارے پاس جو ہے وہ حتف بھی موجود ہے, اور ہمارے پاس جو ہے وہ دیگر جو ہے وہ موجود ہیں. اور انشاءاللہ ابھی ان کو ہمارا ماضی یاد نہیں ہے, ابھی یہ پانی پت کے جو ہے وہ زخم کیا بھول گئے ہوئے ہیں, ہمارے مجاہدوں کی ان کہانیوں کو بھول گئے ہوئے ہیں کہ آج ان کی لڑکیاں بھی کہہ رہی ہیں کہ ہم پاکستان کو توڑ دیں گے. تمہیں شوق ہے تو پورا کر لو, جب تم جنگ شروع کرو گے شروع تم کریں گے, پھر ختم ہماری مرضی سے انشاءاللہ ہوگی. تمہیں بھاگنے کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں ملے گی. یہ پاکستان کا مطلب کیا
पाकिस्तान अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। इस मुल्क की कदर करो, इसकी मिट्टी को पाकीज़ा जानो, और इस मुल्क के साथ जो है खयानत का इर्तिकाब ना करना, और जो शख्स इस मुल्क के साथ खयानत करेगा बर्बाद कर दिया जाएगा। अल्लाह ताला जल्ला शानहू मेरे वतन की हिफाजत फरमाए, मेरे मुल्क के चप्पे चप्पे को अपनी हिफाजत और अपनी ईमान में रखे, और इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से ये मुल्क खैर से रहेगा। अल्लाह ताला ने हमें मजबूत आर्मी अता फरमाई हुई है, हम एटमी सलाहियतों से माला माल हैं, हमारे पास जो है वो जदीद मिसाइल सिस्टम मौजूद है, और सबसे बढ़ के बात अल्लाह ताला ने हमें हरारत जज्बों की जो दी है, ये किसी कौम के पास नहीं है। लोग तो डरते हैं, ये जो है वो 9/11 का वाक़या हुआ था जो है वो न्यूयॉर्क के अंदर, और कहाँ टेक्सास और दीगर दूर दूर की रियासतें, वहां वो अपने दरवाजे बंद करके बैठ गए थे, बाहर नहीं निकलते थे। वाक़या वहां हुआ है। हमारी कौम की कहानी है, अफगानिस्तान के अंदर मिसाइल गिरते थे, मिसाइल अभी ठंडे भी नहीं होते थे, बच्चे लोहा इकट्ठा करने के लिए आ जाते थे। ये जज्बे हैं इन कौमों के अंदर, ये तीरों से, ये तलवारों से नहीं डरते, ये जो है वो मौत से नहीं डरते, ये हुजूर अलैहिस्सलाम के नाम पे सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान की तारीख गवाह है, 65 की जंग के अंदर कौम ने जो चिविंडा के महाज पे जुर्रत के और मुजाहरे किए थे, दुनिया की तारीख के अंदर कोई ऐसी मिसाल तो दिखाओ है। तो अल्लाह ताला ने इस कौम को वो जुर्रतें अता फरमाई, ये सबसे बड़ा हथियार है, और जिससे वो डरते हैं, और वो फुहाशी, उरियानी, बेहयाई और मुख्तलिफ ज़राए के साथ हमसे वो जज्बा छीनना चाहते हैं। दुश्मन के इस वाद को खास तौर पे समझे, अपनी नस्लों की हिफाजत करें, नौजवानों को दो कौमी नजरिए का शऊर दें, और नौजवानों के जो है वो अखलाक और उनके किरदार की हिफाजत करें। ये नौजवान ही हमारा असासा है। नौजवानों, मैं तुम्हें पुकारता हूँ और तुम्हें कहता हूँ, इस वतन की बागडोर तुमने संभालनी है। अपनी नजरों की पाकीज़गी का ख्याल करो, अपनी सोचों को पुरनूर करो, और अपनी ज़िंदगी को जो है वो रोशन कर लो, अच्छी तालीम हासिल करो, अपने किरदार को खूबसूरत करो। कल इंशाल्लाह तुम्हारे कंधों पर ही इस मुल्क का बोझ आना है, और हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा, इसलिए पूरी कुव्वत के साथ तैयारी करो। अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने इस मुल्क से ना सिर्फ इस मुल्क के लिए हालात बेहतर होने हैं, बल्कि इस मुल्क ने पूरे आलम इस्लाम की क़यादत करनी है। यानी सिर्फ आज तो हमें इस मुल्क के लिए कोई लीडर नहीं मिल रहा, एक वक्त आना है जिसकी निशानदेही की गई है ग़ज़वा हिंद के वक़्त। इस मुल्क से जो लीडर उठेगा वो सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, पूरी दुनिया की आलमी क़यादत जो है वो ये मुल्क करेगा, और इंशाल्लाह हालात पैदा हो रहे हैं। ये रशिया को कहता था इस सुरख रीछ को भी रोका जा सकता है, लेकिन आज वो मास्को में पनाह ढूंढ रहा है और उसको वहां भी पनाह नहीं मिल रही है। और आप देखेंगे कि अमेरिका के भी टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। इकबाल ने कहा था, तुम्हारी तहजीब बाप अपने खंजर से खुदकुशी करेगी, शाख नाजुक पे जो आशियाना बनेगा ना पायदार होगा। जो इस शाख पे आशियाना बनता है वो हमेशा कायम नहीं रहता। इंडिया के भी टुकड़े टुकड़े होंगे, दुनिया के ऊपर अगर नाम रहेगा तो मेरे मोहम्मद अरबी का रहेगा।